خاص خبروں میں استقبال ہے آپ کا۔ چین میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 81 ہو گئی ہے۔ اس وائرس سے 2500 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 461 کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ اس دوران چین واقع بھارتی سفارت خانے میں ایک اور ہاٹ لائن جاری کی گئی ہے اور اب تک کل ملا کر 3 ہاٹ لائن جاری کی جا چکی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت بھی کورونا وائرس کے پیش نظر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دوران بھارت میں بھی کورونا وائرس کے تعلق سے احتیاط برتی جا رہی ہے۔ اور کابینہ سیکریٹری نے چین میں کورونا وائرس سے پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں صحت، خارجہ، شہری ہوابازی، محنت، دفاع اور اطلاعات و نشریات کے سیکریٹریوں نے حصہ لیا۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک بھارت میں کورونا وائرس سے متاثر کسی بھی شخص کی شناخت نہیں ہوئی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے سبھی لوگوں کے صحت کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اب تک کل 29,707 لوگوں کی صحت کی جانچ کی جا چکی ہے۔ خیال رہے کہ پڑوسی ملک نیپال میں کورونا وائرس سے متاثرہ شخص کی شناخت ہونے کے پر بھارت سرکار بھی مستعد ہو گئی ہے۔ اور آسام میں بوڈو قبائلی گروپ کے ساتھ مرکز اور ریاست کے درمیان کل نئی دلی میں سہ رخی سمجھوتا کیا گیا۔ شمال مشرق میں بوڈو مسئلے کے حل کے لیے یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ امت شاہ اور آسام کے وزیر اعلیٰ سربانند سونووال اور ہیمنت بسوا بھی موجود تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ آسام اور شمال مشرقی علاقوں کی ترقی کے لیے یہ سمجھوتا کافی اہم ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بوڈو کمیونٹی کو لسانی، سماجی اور ثقافتی اقدار کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت آسام کی حکومت کو بوڈو قبیلے کی معاشی ترقی کے لیے 1500 کروڑ روپے کی مالی مدد دے گی۔ اس سمجھوتے سے کئی دہائیوں پرانے مسئلوں کا بھی حل نکل جائے گا، جو شمال مشرق ریاستوں میں امن، شانتی اور ترقی کی نئی امید لے کر آئے گا۔ وہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے تاریخی بوڈو معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ بوڈو لوگوں کے لیے ثمرآور ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ امن و امان، خوشحالی اور اتحاد کی ایک نئی صبح میں بھارت کے لیے بے حد خاص ہے۔ بوڈو گروپوں کے ساتھ کیا گیا یہ معاہدہ بوڈو لوگوں کے لیے ثمرآور ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بوڈو گروپوں کے ساتھ معاہدہ بوڈو لوگوں کی انوکھی تہذیب کو آگے اور محفوظ کرتے ہوئے اسے مقبول بنائے گا۔ انہیں ترقی سے متعلق پہلوؤں کے ایک وسیع سلسلے تک پہنچ ملے گی۔ ہم بوڈو لوگوں کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے پابند عہد ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کے گاندھی نگر میں تیسرے عالمی آلو کانفرنس کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کریں گے۔ یہ 4 روزہ کانفرنس سبھی حصص داروں کو آلو کے شعبے سے متعلق سبھی امور اور مستقبل کے منصوبوں پر صلاح و مشورہ کرنے کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم دستیاب کرائے گی۔ گجرات ملک میں آلو پیدا کرنے والی صفِ اول کی ریاست ہے اور نیدرلینڈ اس کانفرنس میں معاون ملک کے طور پر شامل ہو رہا ہے۔ اس کانفرنس کے 3 بڑے اجزاء میں آلو کانفرنس، زرعی نمائش اور آلو کے بارے میں کھیتوں کا دورہ شامل ہے۔ یہ دورہ 31 جنوری کو ہوگا، جس میں آلو کی جدید ترین اقسام کے بارے میں جانکاری کے علاوہ عمدہ کھیتی کے سلسلے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ کانفرنس میں آلو کی کھیتی اور اس کے ذخیرے اور تقسیم کے علاوہ اس کی برآمدات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران 1999 اور 2008 میں 2 عالمی آلو کانفرنسز منعقد کی گئی تھیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جموں کشمیر کی تنظیم نو کرنے اور آرٹیکل 370 کے تحت اس کو حاصل خصوصی درجہ ختم کرنے کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا اور کہا کہ آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد پاکستان اب کشمیر معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پاکستان کو انتباہ دیا ہے کہ جو کوئی بھی بھارت کو پریشان کرے گا اسے ہم چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بات صرف مقبوضہ کشمیر پر ہوگی۔ اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ اجازت دیجیے۔ آداب۔